اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ روم، آیت نمبر 24۔ اور اس کی نشانیوں میں سے جو وہ دکھاتا ہے بجلی ہے، جس سے تم ڈرتے بھی ہو اور بات کی طمع بھی کرتے ہو، اور آسمانی پانی اتارتا ہے جو کہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی دیتا ہے، اور ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل و دانش رکھتے ہیں۔ بہترین پانی زمزم کا پانی ہے، مگر آب زمزم تک سب کی رسائی ممکن نہیں، اور اگر ممکن ہو بھی تو یہ اتنی کم مقدار میں لایا جاتا ہے کہ ہمارے گھروں میں فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ مگر آپ کے پاس ایک قدرت کا اور تحفہ موجود ہے جو آپ بآسانی حاصل بھی کر سکتے ہیں، اور اس کو پینے سے اپنے آپ کو تمام بیماریوں سے پاک صاف بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں منرلز کا طوفان چھپا ہے۔ در شفا کے تمام دوستوں، گرمی کے موسم میں برسات زیادہ تر ہوتی ہے، اسی لیے میں آپ سب کو آج اس کے پوشیدہ فوائد بتاتا ہوں، اور ان کے متعلق قرآن و حدیث بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جو آپ میں سے شاید بہت کم لوگ ہی جانتے ہوں گے۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اس کو صرف موسم کے خوشگوار ہونے کا باعث سمجھتے ہیں، اور اسی لیے ہی وہ سب بارش کی دعائیں بھی مانگا کرتے ہیں، جبکہ اس کو باران رحمت صرف موسم کی ٹھنڈک کے لیے ہی نہیں بلکہ اس کے بے شمار فوائد کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے بارش کے برسنے اور اس کی وجہ سے زمین کو حیات نو میسر آنے والی بات متعدد مقامات پر وضاحت سے ان اشاروں کے ساتھ بتائی ہے کہ لوگ ان کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو ان پر فوائد کے کئی اور رستے بھی کھل جائیں گے۔ عقل مندوں کے لیے مزید اشارہ دیتے ہوئے فرمایا، سورہ بقرہ آیت نمبر 23۔ اور اس نے آسمان سے پانی برسایا جس کی وجہ سے زمین سے تمہاری خوراک کے لیے پھل پیدا ہوتے ہیں۔ یہی بات سورہ ابراہیم میں دہرائی گئی، اور پھر سورہ طٰہٰ میں یہ واضح کیا گیا کہ نباتات کی ہر صنف میں نر اور مادہ ہوتے ہیں، جن کی قربت پودوں کی آئندہ نسل کو چلاتی ہے۔ بارش برسنے کا عمل سائنس میں واٹر سائیکل کہلاتا ہے، کیونکہ زمین پر جتنا بھی پانی موجود ہے قدرت اس کی ایک بوند بھی ضائع نہیں کرتی۔ جب بارش نہ ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کی۔ اس کے بعد سورہ بقرہ آیت نمبر 19 اور آیت نمبر 20 میں ارشاد فرمایا، اور یہ آسمان سے برسنے والے مینا کی مانند ہے جس میں اندھیرے ہیں، گرج اور بجلی کی چمک ہے، اور یہ اپنی انگلیاں موت کی دہشت سے کانوں میں ڈال لیتے ہیں۔ اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ یہ عین ممکن ہے کہ بجلی کی چمک ان کی بینائی کو چھین کر لے جائے۔ جب اس سے روشنی ہوتی ہے تو یہ اس میں چلنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور روایت ہے، سورہ رعد آیت نمبر 12۔ یہ وہی اللہ ہے جو تم کو دکھلاتا ہے بجلی جس سے تم خوف بھی کھاتے ہو اور طمع بھی کرتے ہو، اور وہ بھوجل بادل بھی پیدا کرتا ہے۔ اسی خطرے کے پیش نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تباہ کاریوں سے محفوظ رہنے کے لیے متعدد مقامات پر دعا فرمائی، جن میں سے ایک یہ ہے، ابن کثیر میں جو آئی ہے، اے اللہ، تو ہم کو اپنے غضب سے نہ مار دینا اور نہ ہی اپنے عذاب سے ہلاک کرنا، بلکہ ایسا ہونے سے قبل ہم کو اپنی عافیت میں لے لے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 164 میں آیا ہے، زمین اور آسمان کی تخلیق، رات اور دن کے فرق، اور جب کشتی سطح زمین پر چلتی ہے تو ان میں لوگوں کے فوائد کے بہت سے امور
پنہال ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب آسمان سے بارش کو نازل کرتا ہے تو یہ مردہ زمین کو بنجر ہونے کے بعد حیات نو دیتی ہے، اور یہ جانوروں کو زندگی دیتی ہے، اور ہواؤں کو چلنا، اور آسمان اور زمین کے درمیان چلنے والے بھرے ہوئے بادل ایک نظم و ضبط کی پابند ہیں، جن کو اس لیے بتایا جا رہا ہے تاکہ لوگ عقل کا مظاہرہ کریں۔ سورہ فرقان آیت نمبر 48 اور 49 میں بارش کے متعلق یہ آیا ہے، یہ وہی رب ہے جس نے بادل اور ٹھنڈی ہوائیں خوشخبری کے طور پر اپنی رحمت سے ارسال کیں، اور اپنی رحمت کے ساتھ ایک پاک پانی نازل کیا جو پیاس بجھاتا ہے مردہ شہروں کی، اور پینے کا ذریعہ ہے ہماری مخلوق کے لیے جو جانوروں اور انسانوں پر مشتمل ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوا، اور اتارا اس نے آسمان سے ایک بابرکت اور مبارک پانی۔ سورہ انفال آیت نمبر 11 میں آیا، جب اس نے تم پر امن اور سلامتی کے نشان کے طور پر اونک پیدا کی اور آسمان سے پانی برسایا تاکہ وہ تم کو پاک کرے اور شیطان کی گندگی دور کرے اور تمہارے دل کو مضبوط کر کے تمہارے قدم پکے کر دے۔ اب میں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو علاج بتاتا ہوں، جو علاج پہلے ہوتے آئے ہیں۔ اب آپ اس کو ذرا غور سے سنیے گا کہ بارش کے پانی سے کس طرح علاج کیا جاتا ہے۔ حضرت عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کا نمونہ اور یقین دیکھیے کہ بیمار ہوئے تو بیٹے سے کہا کہ وہ بارش کا پانی کسی کے گھر سے رکھا ہوا ڈھونڈ کر لائے۔ اس نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ اب شہد لے کر آؤ، کہ قرآن مجید نے اس کے بارے میں سورہ نحل آیت نمبر 69 میں فرمایا، اس میں لوگوں کے لیے بیماریوں سے شفا ہے۔ کہا ہے جب وہ آ گیا تو انہوں نے زیتون کا تیل منگوایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نور آیت نمبر 35، یہ زیتون کے مبارک درخت سے ہے۔ جب یہ تینوں چیزیں آ گئیں تو وہ ان کو ملا کر پی گئے، اور ایک خطرناک بیماری سے 2-3 دن میں شفا یاب ہو گئے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بیان کیا ہے کہ وہ شفا کے بیماروں کو ہدایت فرمایا کرتے تھے کہ قرآن مجید کی کوئی سی آیت لکھ کر اس کو بارش کے پانی سے دھو کر اس پانی میں شہد ملا کر پی لیں، انشاءاللہ شفا یاب ہوں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گردے کا بطن اس کی جان ہے، اگر اس میں سوزش ہو جائے تو مریض کو شدید اذیت ہوتی ہے، اس کا علاج جلے ہوئے پانی اور شہد سے کیا جائے۔ اس حدیث میں ماء المحرق کا لفظی ترجمہ تو ابلا ہوا پانی ہی محدثین بتاتے ہیں، لیکن تشریح کے دوران اکثر کی رائے یہ ہے کہ مریض کو بارش کا پانی ملا کر دینا اس نسخے کی مکمل ترکیب ہے۔ کئی مریضوں کے مشاہدات سے پتہ چلا ہے کہ جب ان کو بارش کے پانی میں شہد ملا کے دیا ہے تو وہ دوسری دواؤں سے زیادہ تیز اثر رکھتی ہے اور وہ جلد ہی صحت یاب ہوئے ہیں۔ جب بارش نہ ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی اور نماز استسقاء پڑھی، اور جب زیادہ ہوئی تو رکنے کی دعا کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ بخاری کی یہ حدیث ہے، جب بارش ہوتی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے کہ اے ہمارے رب، تو اسے ہمارے لیے مفید بنا۔ ایک روایت جو مسلم میں مذکور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور بعثت بارش کے مفید پانی کی طرح ہے، جس سے ہر طرف بہار چھا جاتی ہے اور مردہ زمین پھر سے زندہ ہو جاتی ہے۔ انہوں نے انسانیت کو زندہ کیا۔
ان تمام قرآنی آیات اور حدیث سے کی روشنی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بارش کا پانی بے حد مفید ہے، اور اگر انسان اس کو کسی بھی مرض میں استعمال کرے تو وہ انشاءاللہ ضرور صحت یاب ہوگا، کیونکہ یہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتی ہے۔ تو انسان کی بیماریاں کیا چیز ہیں؟ گردوں کے امراض میں بے حد مفید ہے۔ کوئی کسی کو گردوں کا انفیکشن ہو، کوئی ڈائلیسس پہ ہو، انشاءاللہ ضرور صحت یاب ہوگا۔ اس کے پانی کے نہانے سے جلدی امراض ختم ہوتے ہیں، جلد کی سینسٹیوٹی کو بھی ختم کرتا ہے، گرمی دانوں کو تو فوراً ختم کر دیتا ہے، بالوں کی گروتھ کے لیے بے حد مفید ہے، سر میں دانے ہو جائیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، خشکی کو بھی ختم کرتا ہے، جگر کی گرمی، جسم کی گرمی کو ختم کرتا ہے، جس قسم کی بھی گرمی ہو جسم میں انشاءاللہ یہ فوراً ختم کرتا ہے۔ منرل سے بھرپور پانی ہوتا ہے یہ۔ اس پانی کو اپنے ٹینک میں بھریں یا اس کو کسی بھی برتن میں محفوظ کر کے گھر میں بوتلیں بھر لیں۔ یہ بچے بڑے سب پئیں، یہ آپ کو ہر بیماری سے نجات حاصل کرنے میں مدد دے گا۔ اس کو استعمال کس طرح کرنا ہے، افضل طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ویسے تو آپ جیسا چاہیں استعمال کریں۔ شہد 1 ٹیبل اسپون آپ نے لینا ہے، زیتون کا تیل 1 ٹیبل اسپون لینا ہے، بارش کا پانی 1 کپ لینا ہے، اس میں یہ آپ سب مکس کر لیں گے تینوں کو، ان تینوں کو ملا کر پی لینا افضل طریقہ ہے سب سے۔ جزاک اللہ۔ اسی طرح میں قدرت کی نعمتوں میں چھپے راز آپ کو بتاتا رہوں گا، تو جن دوستوں نے ابھی تک ہمیں سبسکرائب نہیں کیا وہ کائنڈلی سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ تک وہ تمام علاج بآسانی پہنچ جائیں جو آپ تک کسی نے نہیں پہنچائے، اور آپ کو ہماری کسی بھی دوا سے فائدہ ہو تو اس کو دوسروں تک صدقہ جاریہ کی نیت سے پہنچا دیں، تاکہ ہم کسی انسان کی جان بچا سکیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔